صلاۃ حل المشکلات کہ جو شخص ہر مہینے چاند کی پہلی تاریخ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ پورے مہینے جن مقاصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، جادو جنات میں گھرا ہوا ہے، تو وہ ہر مہینے میں صرف جب چاند کی خبر ملے، جب اس کو پتہ لگے دنیا میں جہاں بھی ہو، چاند ہو گیا خبر مل گئی، مغرب کی نماز ادا کی چاند ہو گیا جی خبر مل گئی، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پہلی رکعت میں سب پہلے تو اپنی نیت کر لے کہ جس نیت سے وہ صلاۃ پڑھنا چاہ رہا ہے، نوافل پڑھنا چاہ رہا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے یہ عمل۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھے، وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 ہے یہ آیت، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 44 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 53 الا الی اللہ تسیر الامور، یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے، سن لو سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہیں، یعنی کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، وہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری رکعت میں آپ نے 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہو تو سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع و سجدہ کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ چوتھی رکعت میں آئیں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ صف کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ و فتح القریب، کہ اللہ ہی کی مدد، فتح جلد آنے والی ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی مدد ہے، اور ہم جو نماز جس نیت سے پڑھ رہے ہیں بس رب کی نصرت آنے والی ہے، کہ رب کی رحمت ہمیں چاروں طرف سے گھیرنے والی ہے، کہ فتح ہمیں نصیب ہونے والی ہے، کہ اس فتح کے عوض اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ 4 رکعت نماز نفل آپ کی مکمل ہو جائے، اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ دیں، اور سر سجدے میں رکھ کے آپ نے غفرانک ربنا و الیک المصیر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 صرف یہ پڑھنا ہے، صرف یہ آیت پڑھنا ہے۔ کیا؟ غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ سر یہ کمال کی نفل ہے، یہ 4 نوافل، کہ جسے 4 نوافل بھی کہتے ہیں، کہ صلاۃ حل المشکلات۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں۔ دیکھیں آپ صرف آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو ٹوٹل 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اور اس 10 سے 15 منٹ میں آپ اپنے اندر روحانی کیفیت محسوس کیجئے گا، دیکھیے گا کہ آپ نے اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں محسوس کی ہیں، کہ آپ نے کیا اپنے اندر یہ چیزیں محسوس کی ہیں۔ اور چاند ہونے کے بعد جب ہم اس نفل کو پڑھتے ہیں تو 29 دن ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں، شیطان مردود سے، شیاطین کے شر سے، نظر بد سے، حاسدین کی حسد سے،
گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچاتا ہے، وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ابتدا ہی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا کہ پہلی رکعت میں ہم نے سورہ مومن کی آیت نمبر 44 پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ شورى کی آیت نمبر 53 پڑھی 53، تیسری رکعت میں سورہ فتح کی آیت نمبر 1 ہم نے پڑھی، اور چوتھی رکعت میں سورہ صف کی آیت نمبر 13 پڑھی، 100 مرتبہ پڑھی۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہم نے پڑھی۔ کمال کی آیات ہیں یہ، اور اگر ہم ان آیتوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، مانگیں، ان آیتوں کی روحانیت سے، ان آیتوں میں جو نور موجود ہے، ہم اپنے رب سے مانگیں تو ہمارا رب ہمیں وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جو ہماری تمنا ہوتی ہے، اور وہ کچھ عطا کرتا ہے جو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اپنی تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں صلاۃ حل المشکلات ہر شخص کو ہر ماہ میں پڑھنا چاہیے۔ صرف 4 نوافل ہی تو ہیں، یہ صرف 4 نوافل ہیں، اس کو اس ترتیب و طریقے سے پڑھیں۔ میری طرف سے میرے تمام پیر بھائیوں کو، مریدوں کو، شاگردوں کو، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اس کی اجازت ہے کہ میری طرف سے آپ یہ صلاۃ حل المشکلات پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔